بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آئیے ہم اپنے لیکچر کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ پانڈا کے متعلق ہی لیکچر ہے ہمارا۔ جی بچوں، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے، جس میں ہم نے اس کے بچوں کے بارے میں پڑھا، اس جانور کی دلچسپ باتیں پڑھی۔ اس پیرے میں ہم نے اس کے سائز کے بارے میں پڑھا، یہ کہاں رہتا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، گھر کیسا بناتا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں، میرے ساتھ بلند ہوا نہیں کریں۔ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جو سردیاں سو کر گزارتے ہیں، لیکن پانڈا سردیاں سو کر نہیں گزارتا، بلکہ بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ پانڈا کے جسم پر موجود بالوں والی گرم کھال اسے سخت سردی سے بچاتی ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، اس کے جسم پر گھنے بال ہوتے ہیں، اور یہی گھنے بال اس کو سخت سردی سے بچاتے ہیں، اور یہ سردیاں سو کر نہیں گزارتا بلکہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ پانڈا کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی یہ ضرورت گھاس کھانے ہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ پانڈا ایک شرمیلا جانور ہے جو لوگوں سے دور اور تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ یعنی اس کا مزاج کیسا ہے؟ ایک شرمیلا جانور ہے جو لوگوں سے دور اور تنہا رہنا پسند کرتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ یعنی اگر یہ عادت انسانوں میں ہو تو ہمارے کافی لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں۔ پانڈا تشدد پسند نہیں ہوتا، بہت اچھی عادت ہے پانڈا میں، یعنی مار پیٹ پسند نہیں کرتا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس نے کسی انسان پر حملہ کیا ہو۔ پانڈا اپنی شکل و صورت کی وجہ سے بچوں میں بے حد مقبول ہے۔ آگے اب اس پیرا میں ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو کیوں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، اور اس کی زندگی یعنی اس کی بقا کے لیے کہ یہ ختم نہ ہو جائے اس کی نسل، یعنی عالمی ادارے کیا کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ بانس کے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے پانڈوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ جی بچوں، بانس چونکہ اس کی خوراک ہے، اگر اس کی خوراک ہی ختم کر دی جائے تو ظاہر ہے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ اور آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا یہاں پہ اس پیرے میں کہ 99% یہ خوراک جو ہے ان کی بانس پر مبنی ہے، تو ظاہر ہے اگر بانس کی کٹائی ہوتی رہی تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت پانڈوں کی تعداد صرف 1000 رہ گئی ہے۔ انہیں دنیا سے ناپید ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں جاری، ناپید یعنی ختم ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پانڈوں کے شکار پر پابندی عائد ہے، یعنی پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص پانڈے کا شکار نہیں کرے گا۔ جی سن 1981 میں جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے WWF اور حکومت چین نے ایک مہم چلائی تھی جس کا عنوان تھا پانڈے بچاؤ بمبو اگاؤ۔ بمبو کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ جس درخت میں یہ گھر بنا کے رہتا ہے اس کو بمبو کہتے ہیں۔ اور یہ مہم کب چلائی گئی؟ 1981 میں۔ آئیے آخری پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پانڈا صرف چین ہی میں پایا جاتا ہے، گویا چین ہی پانڈا کا گھر ہے۔ یہاں پہ اسے چڑیا گھر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پانڈا کو چڑیا گھر میں رکھنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ پانڈا پر ایک ہاتھی کے مقابلے میں 5 گنا خرچہ زیادہ آتا ہے۔ پانڈا کو ہمارے دوست ملک چین میں امن کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جنگلی جانور بھی شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک خوبصورت جانور پانڈا ہے جس کی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے،
اور ہمیں اس کی نسل بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بانس کے جنگلات کی کٹائی نہیں کرنی چاہیے۔ جی بچوں، آئیے اس ان پیراگراف کے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سونگھنے، شرمیلا، تشدد، ناپید، مہم، بمبو اگاؤ، علامت، تحفظ، نر۔ جی ہاں، سبق کی بلند خوانی ختم ہو چکی ہے بچوں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ آپ نے میرے تینوں لیکچرز میں اس کی بلند خوانی اچھی طرح دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو مشکل الفاظ پڑھنے آ جائیں اور اس کہانی کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بچوں انشاءاللہ کل ہم اپنا چوتھا لیکچر وہ پڑھیں گے، چوتھے لیکچر جس میں ہم تھوڑے ہمارے سوالات رہ گئے ہیں، جملے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ بچوں۔